ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی 17 تاریخ کو میدان بدر میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ سامعین محترم، یہ وہ واقعہ ہے جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا۔ اور غزوہ کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں؟ غزوات اسلام وہ ہوتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، اور جنگ وہ ہوتی ہے جس میں حضور پاک خود نہ شامل ہوئے ہوں مگر صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے شرکت فرمائی ہو۔ میدان بدر میں جو واقعہ ہوا، کفار نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور مکہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو سکون سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد کافروں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے وہ قافلے جو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، کافروں نے ان قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، مال چھین لینا، اموال کو چھین لینا، اشیاء کو چھین لینا، پیسے چھین لینے، چیزوں کو چھین لینا، اور چھین کر وہ خود بیچ کر منافع کمایا کرتے تھے، اور پھر اس منافع سے وہ تلواریں خریدنا، نیزے خریدنا، اور ڈھال خریدنا، اور جو ہے وہ تیر خریدنا، اس طرح کی چیزیں خرید کر وہ مسلمانوں کے خلاف تیار ہو رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے۔ جب ایسا کافروں نے کیا تو مسلمانوں نے پھر مشورہ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اگر آپ ہمارے قافلوں کو روکیں گے تو ہم بھی آپ کے قافلوں کو روکیں گے۔ پھر ایک قافلہ گزرا تو مسلمانوں نے ان کافروں کے اس قافلے کو روک لیا جو تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ اب کافروں کو بڑا غصہ آیا، جو مشرکین مکہ تھے، مکہ کے کافر تھے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ نے ہمارے اس قافلے کو کیوں روکا ہے، ہم آپ سے جنگ کریں گے اس بات پر۔ اب دونوں فریقین جو ہے وہ جنگ بدر میں پہنچے، اعلان ہو گیا، کافروں نے اعلان کر دیا، مسلمان جو تھے وہ بات کرنے کے لیے وہاں پر گئے جنگ بدر کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے بلکہ آپ سے ہم جنگ کریں گے۔ اب کافروں نے کیا کیا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ میدان بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا مولا، یہ بڑی مشکل سے میں نے 313 مسلمان، اس وقت صرف 313 مسلمان تھے، جن میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ تو یا مولا، میں نے 313 بڑی مشکل سے اکٹھے کیے ہیں، ان کی مدد فرما۔ تو ان کو جو ہے وہ اگر یہ دین اسلام کی خاطر نہیں بچیں گے تو دین اسلام کا پیغام پہنچانا اور مشکل ہو جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جائیں، میرے محبوب کو یہ پیغام سنائیں، خوشخبری سنائیں۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ روئیں نہ، آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہا ہے کہ اے جبرائیل جائیں میرے حبیب کو خوشخبری سنائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبح کافروں سے جنگ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح پہلے سے ہی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو جنگ جیتنے کی بشارت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اب یہ دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اسی وقت بارش آ گئی۔ اب ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، پانی بھی موجود تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بات کرنے کے لیے آئے تھے، مگر وہاں پر جنگ کا ماحول بن گیا۔ جب بارش ہوئی تو مسلمانوں نے وہ پانی بھی اکٹھا کر لیا اپنے جانوروں کے لیے، اب خود پینے کے لیے، اور پھر وہ جو زمین تھی وہ ریتلی زمین تھی، وہ ریت بیٹھ گئی، پیر جو ہے وہ جمنا شروع ہو گئے، وہاں پر صحیح طریقے سے پیر جو ہے وہ رکھنے کے لیے قابل زمین ہو گئی، اور کافر جو تھے وہ ایک مضبوط زمین پر بیٹھے تھے جو مٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہاں پر بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گیا، اور وہ وہاں پر ہی خود ہی پھسلنا شروع ہو گئے، اپنے ہی کیچڑ میں وہاں پر ہی خود ہی وہاں پر گرنا شروع ہو گئے، وہاں سے ان کی ناکامی کا آغاز ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 3 غلاموں کو، 3 صحابہ کو بھیجا میدان جنگ میں، میدان بدر میں بھیجا۔ وہاں سے 3 کافر آئے اور آپس میں جب مقابلہ شروع ہوا تو باری باری مسلمان جو ہیں وہ جنگ کے دوران ان کو واصل جہنم کرتے گئے۔ اب باری باری وہ آ رہے ہیں مسلمان، ان کو واصل جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کافروں نے محسوس کیا کہ اگر ہم باری باری جاتے رہے تو ہم 900 کے 900 یا 1000 ہیں یا 1200 ہیں، وہ ہم باری باری گئے نا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا یہ پلان کیا، یہ ارادہ کیا، یہ انہوں نے سوچ اپنی تبدیل کی کہ ہم باری باری نہیں جائیں گے بلکہ ہم سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے ایسے کیا، سب نے مل کر جو ہے وہ مسلمان 313 تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ شامل تھی۔ اب 313
اور اس طرف جو ہے وہ 900 950 یا 1000 کی تعداد تھی، ان سب نے جو ہے وہ حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ اب کیا ہوا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے وہ حملہ کر دیا ان پر، ہم اپنی تلوار تھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار ٹیڑھی تھی، کسی کے پاس تھی نہیں، وہ ایک جو ہے وہ درخت کی شاخ کو لے کر، درخت کی ٹہنی کو لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی وہ شاخ کو، وہ ٹہنی کو اٹھاتے تھے کافروں کو مارنے کے لیے، اس چھڑی کو اٹھاتے تھے کافروں کو مارنے کے لیے، تو کافروں کی جو گردنیں ہیں وہ خود بخود اتر کر تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ ہم حیران تھے، ہم نے بھی دیکھا، کافر بھی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم نے میدان جنگ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے ہی ہماری چھڑی اٹھانے سے پہلے ہی ان کی گردنیں اڑ رہی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اس جنگ کو لڑنے کے لیے مسلمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو بھی بھیج رکھا، وہ آ کر جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کافروں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ ایک اس کے بعد جو ہے نا وہ جنگ جاری و ساری تھی، وہ 2 بچے نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے جو ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے؟ تو ابو جہل کا پتہ پوچھنے کے بعد دیکھا کہ وہ نوجوان بچوں نے، وہ جو کافروں کا سردار تھا نا ابو جہل، وہ کافروں کا جو لیڈر تھا، رہنما تھا، سردار تھا، نگران تھا ان کا، ان بچوں نے نا کافروں کا لیڈر ابو جہل کو، اس کو کافروں کے لیڈر کو گھوڑے سے نیچے اتار کر گھسیٹ کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ تو اس جنگ میں یہ جو ہے وہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، پھر مسلمانوں کے بچوں کا یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے مل کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ پھر کافروں نے دیکھا نا جب کہ گردنیں پہلے ہی اڑ جاتی ہیں، ابھی مسلمان حملہ نہیں کرتے، پہلے ہی گردن اتر جاتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ڈر گئے، ڈر کر کچھ بھاگ گئے، کچھ مر گئے، کچھ انہوں نے مسلمانوں نے قید کر لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی اور جو ان کو بشارت عطا فرمائی، خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اور اس میں یہ پہلو بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے نشان لگائے اس میدان میں جا کر کہ یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، سارے کافروں کے نشان لگائے کہ یہاں یہ بڑے بڑے جو کافر ہیں نا مکے کے، جو ہمارے ساتھ جنگ لڑنے آئے ہیں، تو یہ یہاں مریں گے۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، نشان لگائے، بالکل وہاں پر ہی وہ سارے کافر مرے۔ یہ صحابہ کرام نے بعد میں بیان کیا کہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ یہاں جہاں مریں گے، بالکل وہاں ہی وہ مرے پڑے تھے۔ تو جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے، عتبہ و شیبہ و ابو جہل، یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب تھا یہاں سے ظاہر ہوا کہ حضور پہلے سے ہی جانتے تھے کہاں کہاں یہ کافر مریں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، حالانکہ وہ 313 تھے مسلمان، اور جو کافر تھے وہ 1000 تھے، 1000 سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جنگ بدر میں فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ پہلے سے بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی، ناظرین اور حاضرین کی، سب کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، فالو کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔